کتاب آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ابو عبداللہ اور کنٹینیو کر رہا ہوں میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر 27، کافر کی روح کا آسمانوں پر استقبال۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر آدمی کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے غمزدہ اور مغلوب روح، نکل اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی طرف۔ کافر کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے اس قدر بدبو آتی ہے جتنی کسی مردار سے آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر زمین کے دروازے یعنی سجین کی طرف آتے ہیں تو زمین کے دروازوں کے محافظ فرشتے کہتے ہیں، کس قدر گندی بو ہے یہ۔ جیسے ہی فرشتے اگلی زمین کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اس زمین کے محافظ فرشتے بھی ایسا ہی کہتے ہیں، یہاں تک کہ عذاب کے فرشتے اسے کفار کی روح کے مسکن یعنی سجین میں لے جاتے ہیں۔ حاکم ابن حبان۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرشتے اسے لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، اس خبیث روح کے لیے جو خبیث جسم میں تھی کوئی خوش آمدید نہیں، اسے ذلیل کر کے واپس بھیج دو۔ آسمان کے دروازے ایسی روح کے لیے نہیں کھولے جاتے، چنانچہ فرشتے اسے وہیں آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں اور وہ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے لیے لوٹ آتی ہے۔ ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کافر کی روح کو جب آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، کوئی ناپاک روح زمین کی طرف سے آ رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اسے قیامت قائم ہونے تک سجین میں لے جاؤ۔ راوی کہتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر کی روح کی بدبو کا ذکر کیا تو نفرت سے اپنی چادر کا دامن اس طرح اپنی ناک پر رکھ لیا، اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر ناک پر رکھ کر دکھائی۔ مسلم۔ اہل جہنم سے سوالات کا مرحلہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ کے عذاب اور فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دفن ہونے والی میت اگر کافر یعنی منافق ہو تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اسے خوب ڈانٹ کر پوچھتا ہے، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ فرشتہ اسے جواب میں کہتا ہے، تو نے نہ تو خود عقل سے کام لیا نہ قرآن پڑھا۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے، اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ کافر یا منافق؟ کہتا ہے، میں وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ یہ جواب سن کر فرشتہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی دماغ پر لوہے کی گرزوں سے مارنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے۔ اس کی آواز جن و انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہے۔ ابی داؤد۔ ایک دوسری روایت کے مطابق مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کا یہ جواب دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگوں کو کہتے سنا تھا، اور میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ اور پھر زمین کو حکم ہوتا ہے، تنگ ہو جا، تو وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ سنن ترمذی۔ پچھلے صفحات پر براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عازب کی روایت کردہ حدیث پاک میں بھی تفصیلاً اس حوالے سے ذکر ہو چکا ہے۔ معلوم ہوا کہ یوم حساب یعنی اعمال نامہ کھلنے کے دن سے بہت پہلے ہی قبر میں منکر نکیر کے سوالات ایک طرح کا زبانی امتحان ہے، اور چونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے،
اس لیے جو پہلی منزل پر اس حلقے سے انٹرویو نما ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا تو وہ اگلے درجہ میں بہتر سلوک کا مستحق ہوگا، بصورت دیگر مشکلات اور عذاب کا آغاز اسی مرحلے سے جاری رہے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ۔ ہر انسان اسی انٹرویو کی بنیاد پر قیامت سے پہلے تک کے قیام کے لیے علیین یا سجین کی جماعت کے ساتھ شامل کیے جانے کا اہل ہوگا۔ قیامت سے پہلے برزخ کا عذاب یعنی عذاب قبر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ: اور ان کے پاس وہاں سے عذاب آیا جدھر سے آنے کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ سورہ النحل آیت نمبر 26۔ ایک اور آیت میں آتا ہے، ہم ان کو 2 بار سزا دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 101۔ ایک اور آیت میں آتا ہے، قوم نوح کے لوگ اپنے گناہوں کے جرم میں غرق کر دیے گئے اور پھر آگ میں داخل کر دیے گئے، تو پھر انہوں نے اللہ سے خود کو بچانے کے لیے کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ سورہ نوح آیت نمبر 25۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے، اور آگ گھیرا آل فرعون کو بدترین عذاب نے، جو جہنم کی آگ ہے، جس پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت کی گھڑی برپا ہوگی، حکم ہوگا داخل کر دو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں۔ سورہ المومن آیت نمبر 45 and 46۔ قوم نوح اور فرعون کو ماں اس کی آل کے صبح اور شام آگ کر پیش کیے جانے سے متعلق آیات مبارکہ سے مماثلت رکھتی ہوئی بہت سی احادیث بھی ہیں جو عذاب قبر کی واضح دلیل ہیں۔ مثلا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ یقیناً اس کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی اور ہم قیامت کے روز اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو تکلیف دہ زندگی کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد قبر میں کافر کو دیا گیا عذاب ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک کافر پر قبر میں 99 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں، ہر اژدہا کے 70 منہ ہوتے ہیں اور ہر منہ کے 7 سر ہوتے ہیں، جو اسے قیامت تک ڈستے اور زخمی کرتے رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ۔ ابن حبان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کو صبح شام اس کا ٹھکانہ جہنم یا جنت دکھایا جاتا ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ بخاری و مسلم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نجار کے قبرستان سے گزرے تو وہاں ان مردوں کی آوازیں چیخو پکار سنی جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے۔ انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر وہاں سے نکل آئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ سب قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کے متعلق فرمایا، جبکہ وہ دفنانے کے بعد ابھی ان کی قبر پر تھے، یہ وہ ہستی ہیں جن کی وفات پر عرش ہل گیا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے، البتہ ایک دفعہ انہیں قبر میں دبایا گیا، پھر ان سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ نسائی۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اہل قبور کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے ایسا کہ اس کو تمام جانور سنتے ہیں۔ نسائی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردے کافر یا مشرک اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں اور ان کے چیخنے کی آوازیں سارے چوپائے سنتے ہیں۔ طبرانی۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا وہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیتا۔ مسلم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، جو میں سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو؟ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس قبر میں ایک یہودی مدفون تھا۔ مسند احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں فتنہ دجال کی طرح یا اس کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے۔ بخاری۔ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اس فتنہ کا ذکر کیا جس میں آدمی قبر میں مبتلا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر فرما رہے تھے تو مسلمانوں نے بری طرح چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ بخاری۔ نافرمانوں کے لیے قیامت اور اس کے بعد کا عذاب اور رسوائی۔ فرمان الہی ہے، پھر روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کریں گے اور فرمائیں گے کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے رہتے تھے؟ جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کے لیے رسوا کن اور برا دن ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 27۔ ان آیات اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہونے سے پہلے کے عذاب سے مراد دراصل عذاب قبر ہی ہے۔ نیز یہ کہ قبر کی آگ اور باغ و بہار کا مشاہدہ اہل دنیا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ دنیا کی چیزوں سے مشابہت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی قبر کی مٹی اور پتھر کو میت کے لیے بھڑکا سکتے ہیں، اسی طرح دوسری کوئی قبر کسی میت کے لیے راحت افزا مقام بن سکتی ہے۔ بلکہ ایک ہی قبر میں دو میتیں دفن ہوں تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک کے لیے یہ قبر جہنم کا گڑھا ہے، مگر اس کی گرمی اور اس کا احساس اس کے خوش نصیب ساتھی کو نہیں ہوتا جس کے لیے یہی قبر جنت کا باغ ہے، اور اس کی نعمتوں کا احساس اس کے بد نصیب پڑوسی کو نہیں ہوتا۔